السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں، بیٹیوں، عزیز پیاریوں، سامعات قارئین، اس آیات میں سورہ بقرہ کی آیات نمبر 115 میں مسئلہ نماز کا کہ ہم سفر میں کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس میں بہت سارے مسئلے ہیں، تو غور و فکر سے سنیں تو بہت کہ کیا کرنا ہوتا ہے، کس طرح پیش آئی، یہ آیات کیوں اتاری گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسیع ہے، علیم ہے۔ تو اس آیات کے شان نزول، سبب نزول جس کو کہتے ہیں، سبب نزول 3 ہیں، 3 واقعات لکھے ہیں۔ تینوں واقعات میں یہ تذکرہ ہے کہ حضرات صحابہ، اور بعض روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور بعض میں ہے کہ حضرات صحابہ سفر پر تھے۔ ہر ایک نے اپنے غور و فکر کے مطابق جدھر رات کا ٹائم تھا، جدھر سمجھا کہ کعبہ شریف ہے، ادھر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذکر کیا، آ کر واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ خاموش رہے، آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی۔ تو جس چاہت کو قبلہ قرار دے دو، اور چونکہ سب چاہت اسی کا ملک ہے، وہ اپنی عبادت کے لیے کسی رخ کا بھی حکم دے، اور جس رخ کا بھی عبادت کرنے سے راضی ہو جائے، عبادت گزاروں کے لیے وہی چاہت قبلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت سفر میں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اور اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی، جدھر بھی اس کا چہرہ پھرتا، سواری کا منہ پھرتا، آپ ہی بار بار نماز میں مشغول ہوتے، برابر ہی آپ اسی طرح نماز میں مشغول رہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا گیا۔ انس بن سرین کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا جب وہ شام سے آ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ مقام اس راستے میں جہاں سے آپ کی سواری آ رہی تھی، جدھر جدھر پھرتی آپ اس مقام میں نماز پڑھ رہے تھے، اور رخ قبلہ سے ہٹا ہوا تھا جو بائیں جانب کو تھا۔ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا آپ کو قبلہ کے رخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا اگر میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ یہ آیت صحیح مسلم میں ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ ملکیت کے اعتبار سے یا رحمت کے اعتبار سے ہر چیز کو محیط ہے، اسی لیے اس نے قبلہ کے بارے میں تمہیں آسانی فرما دی اور تنگی نہیں فرمائی۔ وہ بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا ہے اور جس جگہ بھی کوئی عمل کرے وہ اسی جگہ باخبر ہے، یعنی کہ وہ قلوب کے حوالے بھی جانتا ہے۔ اگر کسی نے اندھیرے میں اپنے غور و فکر کے مطابق قبلہ کی معینہ جہت کے خلاف نماز پڑھی، لیکن پڑھی اللہ کے لیے، اس کا مقصد اطاعت ہی ہے، تو اللہ اس کا ثواب ضرور دے دیں۔ قبلہ کے مسائل۔ اب ہیں مسئلے میری بہنوں قبلہ کے۔ تو قبلہ کا مسئلہ یہ ہے، استقبال قبلہ نماز کی شرط ہے۔ غیر قبلہ کو نماز پڑھے تو نماز نہ ہوگی۔ ہاں اگر کوئی شخص خائف ہے، کوئی دشمن اسے معینہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھنے دیتا تو جس طرف منہ کر کے پڑھ سکتا ہے اسی طرف پڑھ لے، اس وقت یہی اس کا قبلہ ہے۔ یہ مسئلہ نمبر 2، اگر کوئی ایک فرد یا جماعت کسی جگہ موجود ہوں اور قبلہ میں شبہ ہو جائے اور وہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو ہر شخص اپنے طور پر خوب غور و فکر کرے، جس کا دل ٹکے ہر شخص اسی طرف کو نماز پڑھے۔ اگر غور و فکر کے بعد کسی طرف کو نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی پتہ چل گیا کہ قبلہ دوسری طرف کو ہے تو اسی طرف گھوم جائے جیسے ہی کھڑا ہے، جس حالت میں یعنی قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے۔ پھر سے نماز پڑھنا ضروری نہیں، جس حالت میں ہے اسی حالت میں اپنے آپ کو گھوم جائے۔ مسئلہ نمبر 3، اگر نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ غلط رخ پر نماز پڑھی گئی تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، دوبارہ نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس لیے اللہ پاک آسانی چاہتا ہے۔ اس آیت کا مقصد یہ بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 4، اندھیری رات میں کسی جگہ چند مسلمان موجود ہیں، قبلہ کا علم نہیں ہے، ان میں سے ایک شخص امام بن گیا اور امام مقتدی سب نے اپنے غور و فکر سے ایک جہت کو نماز پڑھ لی اور ہر ایک کی جہت مختلف تھی اور مقتدیوں کو یہ علم نہیں کہ امام کا رخ کدھر ہے، تو یہ نماز با جماعت صحیح ہو جائے گی۔ ہاں اگر کسی کو یہ پتہ ہے کہ امام کا رخ فلاں جانب ہے اور وہ رخ اس مقتدی کے نزدیک صحیح نہیں ہے تو اس مقتدی کی نماز نہ ہوگی، کیونکہ وہ اپنا امام کو غلطی پر سمجھے ہوئے ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص امام سے آگے بڑھ گیا، امام کے آگے کھڑا ہو گیا اس طرح سے کہ امام کا چہرہ اس کی پشت کی طرف ہو تو پھر اقتدا صحیح نہ ہوگی۔ مسئلہ، جو شخص آبادی سے باہر ہو اور جانور پر سوار ہو، وہ چاہے کہ میں نفل نماز پڑھوں تو وہ بیٹھے بیٹھے اپنی سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے، اگرچہ سواری کا رخ قبلہ کی جانب نہ ہو، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بعض صحابہ کا عمل بحوالہ صحیح مسلم میں گزر چکا۔ مسئلہ، فرض نماز غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے پڑھی جائے تو صحیح نہ ہوگی کہ قبلہ معلوم نہ ہوا، کوئی بتانے والا نہ ہو، تو اس صورت میں تحریر یعنی غور و فکر کر کے نماز پڑھ لے، جیسا کہ اوپر
मज़कूर हुआ। जैसा कि पीछे बयान किया गया, मसला रेल में और पानी के जहाज़ में नमाज आसानी से किबला रुख होकर पढ़ी जा सकती है। बहुत से लोगों को देखा गया कि फ़र्ज़ नमाज भी सफ़र में बिला किबला पढ़ने को जायज़ समझते हैं और किबला की तरफ रुख करने की कुदरत होते हुए गैर किबला को नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं कि साहिब सफ़र में सब माफ़ है। ये इनकी गलती है और उनका अमल फुक़हा की तशरीहात के ख़िलाफ़ है। इनकी नमाज नहीं होती। ये तफसील से वाज़ेह हो गया कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह ताला ही की होती है। बैतुल्लाह या बैतुल मुक़द्दस जिसकी तरफ भी हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक नमाज पढ़ी गई वह अल्लाह ताला ही की इबादत है। किसी जहत या किसी घर की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने से इस जहत या इस घर की इबादत नहीं होती। उससे बुत परस्तों का ये इतराज़ इबादतुल्लाह की करते हैं। ये एक बेफ़ायदा इतराज़ है।